تیسرے سیگمنٹ میں تجوید و قرات کے اصول و ضوابط کے ضمن میں آج ہم وقف کی جو صورتیں ہیں، وقوف کی صورتیں، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ وقوف یہ وقف کی جمع ہے، تو وقف یعنی ٹھہرنا، صورتیں صورت کی جمع ہے یعنی ٹھہرنے کی صورت۔ جس وقت ہم قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں تو کسی حرف کے اوپر ہم قیام کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، رکتے ہیں، تو اس حالت کو وقف کہتے ہیں۔ تو کسی حرف کے اوپر وقف کرنے یا ٹھہرنے کی یہاں 4 صورتیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہے وقف بالاسکان، دوسری ہے وقف بالابدال، تیسری ہے وقف بالروم، اور چوتھی ہے وقف بالاشمام۔ تو سب سے پہلے وقف بالاسکان۔ وقف بالاسکان میں سانس توڑیں اور آخری حرف کو ساکن کریں کہ حرکت کا ذرہ بر بھی شائبہ نہ رہے، جیسے رب العالمین، رب العالمین۔ یعنی اب جب ہم نے رب العالمین یہاں زبر تھی، لیکن جب ہم نے یہاں وقف کیا تو ہم نے یہ نہیں ظاہر ہونے دیا یہاں زبر تھی یا زیر تھی یا پیش تھی یا 2 زیریں تھی یا 2 پیشیں تھیں۔ تو اس کو کہتے ہیں وقف بالاسکان۔ اسکان میں نے سکون کی حالت میں، یعنی کسی حرف کو ساکن کر کے جب ہم ٹھہر جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں وقف بالاسکان۔ تو اس طریقے سے وہ وقف بالاسکان ہو کہ اس کی حرکت کا پتہ نہ چلے کہ یہ حرکت زبر زیر پیش یا 2 زیریں یا 2 پیشیں تھی، بلکہ مکمل سکون و رب العالمین الرحمن الرحیم۔ الرحیمی میم کے نیچے زیر ہے، لیکن ہمارے اس پڑھنے سے بالکل نہیں یہ ظاہر ہوگا۔ دوسرا ہے وقف بالابدال۔ اگر آخری حرف 2 زبر والا ہو تو اس کی ایک زبر ختم کر کے صرف ایک زبر الف کے ساتھ ادا ہوگی، جیسے عظیماً عظیما، عظیما، رحیماً رحیما۔ تو اس وقف کو کہتے ہیں وقف بالابدال۔ دوسری کی رحیماً رحیما، اور اگر آخری حرف تائے مدورہ، جس کو ہم تائے مربوطہ بھی کہتے ہیں، گول تا بھی کہتے ہیں، ہو تو اس کو ہا سے بدل دیتے ہیں۔ یعنی ہا، یعنی 2 جب اس کے اوپر سے نقطے ہٹا دیے جائیں تو وہ خالی ہا رہ جاتی ہے، تو پھر اس کو وقف کر کے پڑھتے ہیں، جیسے زہراتن زہرہ، معلماتن معلمہ۔ تو اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال۔ لیکن یہ جب ہا کو ہم ساکن پڑھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہا پڑھی نہیں جاتی، جس طرح کلمہ طیبہ شریف میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آخر میں جو ہا ہے رسول اللہ ہی، تو ہا کے نیچے زیر ہے، لیکن رسول اللہ ہی، وہ ہا کو ہم نے ساکن کر دیا، رسول اللہ، ہا جو ہے وہ باقاعدہ وقف کی حالت میں ہمارے منہ سے نکلے۔ تو یہ ہے وقف بالابدال۔ تیسرا ہے وقف بالروم۔ کلمہ کے آخری حرف پر اس طرح سانس توڑنا کہ حرکت کا تیسرا حصہ ظاہر ہو، اور یہ صرف زبر اور پیش میں ایسا ہوتا ہے، یعنی ہم اس کا تیسرا حصہ جو اس کی حرکت کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے والفجری، تو والفجری، والفجری، والفجر، یہ تو بالکل وقف بالاسکان ہو گیا۔ تو اگر والفجری، تو یہ تو پوری اس کی حرکت ادا ہوگی، تو تیسرا حصہ والفجری، اور نستعین، یہ وقف بالاسکان، اور نستعین، یہ پوری اس کی حرکت ادائیگی ہوگی، اور نستعین، تو تیسرے جو ہے وہ
اس کا حصہ جو ہے اس میں ظاہر کرنا، اس کو کہتے ہیں وقف بالروم۔ اور یہ یاد رکھیں یہ صرف آخری حرف پہ جب زبر اور پیش ہو تو تب یہ کرے۔ چوتھا اور آخری ہے وقف بالاشمام۔ اس کا مطلب ہے اشارہ سے ظاہر کرنا، یعنی ہونٹوں کو گنچے کی طرح گول بنا کر ضمہ یعنی پیش کی طرف اشارہ کیا جائے۔ یہ وقف صرف آخری حرف پر ہوگا جس پر پیش ہوگی، یعنی پیش کی صورت میں، یعنی نہ تو ہم اس حرکت کو پڑھیں گے، نہ ہم اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے، نہ ہم وقف بالروم کرتے ہوئے اس کا تہائی حرکت کو پڑھیں گے، بلکہ صرف منہ کو گول کر دیں گے۔ نستعین، نستعین، یعنی منہ جو ہے وہ گول سا کر کے ہونٹوں کو آگے تھوڑا سا بڑھاتے ہوئے، تو اس کو کہتے ہیں وقف بالاشمام۔ تو آج اس تیسرے سیگمنٹ میں محترم ناظرین و سامعین، ہم نے تجوید و قرات کے اصول و ضوابط میں وقوف کی صورتیں اس کے بارے میں پڑھا۔ اب ہم اپنے چوتھے اور آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جس میں ہم 30ویں پارے کی آخری صورتوں کی مشق کریں گے۔